چلیے آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 58 سے 64 تک، آیا 58 to 64. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اور ایمان کا تقاضا عمل ہے. آگے عمل کا حکم دیا جا رہا ہے ایک خاص حکم پر، کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کیا کرو؟ اپنے گھروں کا کلچر اللہ کے حکم کے مطابق بنا لو. کیسے؟ فرمایا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ 3 مرات. لِيَسْتَأْذِنْكُمْ، چاہیے کہ وہ اجازت لے لیا کریں تم سے. الذین، وہ لوگ، ملکت، مالک بنے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک بنے ہیں، تمہارے مملوک، لونڈی غلام، اور آج کے دور میں خادم وغیرہ، وہ تم سے اجازت لیا کریں. اور والذین، وہ لوگ یا وہ بچے، لم یبلغوا، جو نہیں پہنچے، الحلم، بلوغت کی عمر کو، جن کے اندر جنسی شعور ابھی نہیں جاگا، یعنی چھوٹے ہیں. منکم، تم میں سے، یعنی اہل ایمان میں سے. کب اجازت لیا کریں؟ 3 مرات، 3 اوقات میں. 3 اوقات میں تمہارے لونڈی غلام، خادم اور تمہارے چھوٹے بچے بھی گھر کے اندر بیڈ رومز میں آنے کے لیے اجازت لیا کریں. سورۃ نور کے شروع میں احکامات دیے گئے، بیچ میں ایمان، کفر اور منافقت کو واضح کیا گیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں. یہی قرآن پاک کا حسن ہے. قرآن پاک میں صرف احکام نہیں بتائے جاتے، احکام پر عمل کرنے کی قوت بھی دی جاتی، اور تدریج سے بھی کام لیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ایک لسٹ بنا کے دے دی جائے، ٹک ٹک ٹک، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کرتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو شامت. اس میں خوشخبریوں کا ذکر بھی ہوتا ہے، اس میں پنشمنٹ کا بھی ہے، اور تدریج کے ساتھ احکامات دیے گئے تاکہ عمل کرنا آسان ہو، کیونکہ مطلوب عمل ہے. تو وہ کون سے 3 اوقات ہیں جن میں اجازت کی ضرورت ہے؟ من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ الفجر سے پہلے، یعنی سحری کے وقت، فجر کی اذان سے پہلے کا وقت، رات کا آخری حصہ. وحین تضعون ثیابکم، اور جس وقت تم اتار کر رکھ دیتے ہو اپنے کپڑے، من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت، یعنی قیلولہ کے وقت، جب تم سونے کے لیے جاتے ہو. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور صلاۃ العشاء کے بعد جب تم سونے جاتے ہو. تو یہ تینوں اوقات سونے کے اوقات ہیں، خلوت کے اوقات ہیں، غفلت کے اوقات ہیں، جن میں انسان اپنے لباس میں تخفیف کر دیتا ہے تاکہ جسم کو اچھی طرح راحت مل جائے. پرائیویسی کے اوقات ہیں. اس وجہ سے چھوٹے بچوں کو بھی ان اوقات میں پاس آنے کی اجازت نہیں دی گئی، بغیر اجازت دیے یا بغیر پوچھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے ابھی اگر بچوں کا جنسی شعور بیدار نہیں بھی ہوا، وہ بہت سی ایسی باتوں کو نہیں بھی سمجھتے، تو بھی ان کے سامنے سطر ڈھانکنا چاہیے، یا ایسے عمل جو ان کے سامنے نہیں ہونے چاہیے سوچ کر کہ اچھا چھوٹے ہی تو ہیں. اس کی بھی ممانعت ہے. کیوں ممانعت ہے؟ تاکہ ان کے اندر بھی حیا رہے. جو چیزیں انسان اپنی لاشعوری کی عمر میں دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، جان لیتا ہے، قبل از وقت بہت سی باتوں سے جب بچے ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، بڑے ہو کر بعض اوقات ان کا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے شخصیت پر،
بعض اوقات بہت سی نفسیاتی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں کہ بچوں نے بچپن میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی یا ان سے کوئی ایسی چیزیں ہوئی کہ جو ان کی شخصیت کا حصہ بن گئی اور بڑے ہو کر ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی. لہذا ان کو ایسی چیزوں سے دور رکھو. خادموں کا ذکر اس لیے یہاں پر کیا گیا کیونکہ اپنے بچوں کے بعد سب سے زیادہ جن کو گھر میں آزادی ہوتی ہے وہ خادم ہوتے ہیں. لیکن کچھ مقامات، کچھ جگہ اور کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جہاں بچے اور خادم دونوں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اجازت نہ ہو، اور یہ ہیں شوہر اور بیوی کے مخصوص اوقات یا ان تعلقات کا وقت کہ جس میں ان دونوں کے علاوہ کسی اور کی مداخلت منع ہے. اب آپ دیکھیے کہ حکم تو لونڈی غلاموں اور بچوں کو ہے، لیکن خطاب اہل ایمان کو ہے. کیوں؟ ہونا چاہیے تھا نا کہ بچوں یا غلاموں تم ایسا نہ کرنا، کیونکہ بڑے ذمہ دار ہیں کہ اگر بچے غلطی کریں تو ان کی تربیت کی جائے. تو یہ آیت بیسیکلی والدین یا اہل ایمان یا بڑوں کی ذمہ داری بتاتی ہے بچوں اور ناسمجھ لوگوں کی طرف کہ ان کی تربیت کیسے کی جائے گی. یہاں پر دیگر بڑوں کا ذکر نہیں، کیونکہ گھر میں صرف بچے اور خادم تو نہیں ہوتے، اور لوگ بھی ہوتے ہیں. مثلاً کون ہوتا ہے؟ شادی شدہ کپل کے علاوہ اور کون ہوتا ہے؟ ساس سسر، دیور نند وغیرہ، اور کوئی بھی جو بھی گھر میں کوئی ہوتا ہے. بعض اوقات پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کا یہاں ذکر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اجازت ہے وہ جس وقت چاہیں اندر داخل ہو جائیں؟ ہرگز نہیں. آپ دیکھیے کہ بہت سے گھرانوں میں جو فسادات ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. مختلف لوگ مختلف طرح کے واقعات اور قصے سناتے رہتے ہیں. تو ایک مرتبہ ایک بچی میرے پاس آئی اور بہت پریشان تھی کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میری ساس میرے شوہر کو اپنے ہی کمرے میں سلاتی. تو میں نے کہا پھر شادی کیوں کی؟ یعنی سوچنے کی بات ہے. اگرچہ ایسے قصے ریئر ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں. یا پھر یہ کہ یہ جو 3 اوقات ہیں ان میں بھی چین نہیں لینے دیتے. ٹھیک ہے سارا دن تو سارے اکٹھے ہوئے، لیکن عشاء کے بعد شوہر اور بیوی کے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے، اتنی پرائیویسی ہونی چاہیے کہ وہ سکون سے ایک دوسرے سے بات کر سکیں. اسی طرح اگر دوپہر کے وقت آرام کا وقت ہے تو اس وقت بھی کچھ وقت ان کو بغیر ڈسٹربنس کے ملنا چاہیے. اسی طرح رات کے آخری حصے میں، کیونکہ کوئی بھی گھرانہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتا جب تک شوہر اور بیوی کا باہم تعلق درست بنیادوں پر نہیں. اگر وہ دونوں آپس میں کوئی بات نہیں کر سکتے، یا اگر وہ بات کرتے تو کان لگا کر سنا جائے، یا یہ کہ والدین یہ سمجھے چونکہ ہم ماں باپ ہیں اس لیے ہم جس وقت جب چاہیں مداخلت کریں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اگر بچوں کو منع کیا جا رہا ہے اور غلاموں کو منع کیا جا رہا ہے تو اڈلٹس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ بچے نہ بنے. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کو تو بالکل ہی ایسے نہیں کرنا، ان کو تو پہلے ہی حکم دے دیا گیا ہے. لیکن افسوس یہ کہ اتنی محکم آیت ہونے کے باوجود بہت سے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آیت اذن، اس کو کہتے ہیں آیت اذن. پچھلی کیا تھی؟ استیزان، اور اس کو کہتے ہیں آیت اذن. آیت اذن پر اکثر لوگ ایمان نہیں لائے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اکثر لوگ عمل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اکثر لوگ اس آیت پر ایمان ہی نہیں لائے کیونکہ ان کا طرز عمل اس کے خلاف ہے. اور کہتے ہیں کہ حالانکہ میں اپنی اس لونڈی کو حکم دیتا ہوں کہ وہ ان اوقات میں اجازت لے کر آیا کرے، یعنی میں اس پر عمل کرتا ہوں. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا، انہوں نے نہیں کہا کہ میں اس پر ایمان لایا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اس آیت میں جن کے لیے یہ حکم ہے اگر ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو باقی لوگوں کا تو پھر حکم ہے ہی. اس میں 2 چیزیں، ایک ہے گھر کے باہر سے اندر آنے کی اجازت جیسے پیچھے آیت استیزان میں تھی، اور یہ ہے گھر کے اندر گھر کی پرائیویٹ جگہوں پر جانے کی اجازت، مخصوص جگہوں پر جانے کی اجازت.
اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات دن کے اوقات میں آنے جانے کا ذکر ہے، جیسے آگے فرمایا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، تم پر اور ان پر اس کے بعد گناہ نہیں، یعنی بچوں غلاموں پر، کہ وہ ہر وقت ہر انٹری پر اجازت لیں، کیونکہ اس سے زندگی مشکل ہو جائے گی. طوافون علیکم، طواف یعنی بہت زیادہ چکر کاٹنے والے، آنے جانے والے ہیں، علیکم تم پر، طوافون علیکم تم پر چکر کاٹنے والے ہیں، بہت زیادہ چکر کاٹنے والے، یعنی آنے جانے والے، ہر وقت تو آنا جانا لگا رہتا ہے. بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض بعض پر، کام کے لیے، خدمت کے لیے. ویسے کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ خوب کھول کے بیان کرتا ہے آیات، احکامات. واللہ علیم حکیم، اور کیوں نہ کرے، اس لیے کہ وہ علم والا ہے، بہت زیادہ جانتا ہے، بہت زیادہ حکمت والا ہے. یعنی اس کے سارے احکامات اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہیں اور بے حد مناسب ہیں. انسانوں کے بنائے ہوئے احکامات اور انسانوں کے بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز، ان میں فائدے نقصان دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے احکامات میں کوئی نقصان نہیں. تو بہرحال اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی کے بیڈ روم میں جانا بغیر اجازت ایک معیوب عمل ہے. گھر کے بچوں اور غلاموں وغیرہ کو بھی اس معاملے میں تربیت دی جانی چاہیے کہ مخصوص اوقات میں ایسی جگہوں پر نہ جائیں. بڑے بھی اگر پرائیویٹ بیڈ رومز میں جائیں تو اس میں ضرورت سے جائیں، اجازت لے کر جائیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دوسروں کی زندگی میں بہت مداخلت نہ کریں. یہ سکھ سے رہنے کا ایک بڑا اصول ہے، بہت بڑا قیمتی اصول ہے. اچھا، بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی، مجھے کہیں کسی کی شاید شادی ہوئی، مجھے یاد نہیں کہ کون سا موقع تھا، بہرحال جیسے ہوتا ہے نا شادی ہوتی ہے تو دلہن اپنے بیڈ روم میں ہے تو جو رشتے دار ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں اور جا کے تھوڑی دیر بیٹھ کے سلام دعا کر کے آ گئے. تو اس میں نے دیکھا کہ بعض اوقات لوگ اگر جاتے ہیں تو اٹھنے کا نام نہیں لیتے اور جان بوجھ کے لیٹ کرتے ہیں ستانے کے لیے. اچھا، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جاتے ہیں اور پھر مختلف چیزوں کو جھانکتے ہیں اوپر نیچے، یعنی بیٹھے ہیں آپ انسان سے بات کریں، وہ انسان سے بات کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، نیچے دیکھ رہے ہیں، جھانک رہے ہیں. بھی کس سے ملنے آئے ہو، چیزوں سے یا انسان سے؟ اچھا، کچھ لوگ اس سے بھی آگے چل پڑتے ہیں، وہ خود چیزوں کو ہاتھ لگا لگا کے دیکھنے لگتے ہیں، پھر ان کی قیمتیں پوچھنے لگتے ہیں، پھر یہ پوچھنے لگتے ہیں سسرال نے کیا دیا اور میکے نے کیا دیا. اور پھر ساتھ بچوں کی پلٹون ہوتی ہے جو بالکل ان اٹینڈڈ، وہ ڈے 1 پہ ہی لپسٹکس وغیرہ کا ستیہ ناش، پرفیوم کی بوتلیں نیچے، دلہن کا دوپٹہ کھینچ رہے ہیں اور ماں کو کوئی ہوش نہیں. یہ بدتمیزی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے نا. اور اس معاملے میں نے 2 طرح کی مائیں دیکھی ہیں. ایک وہ مائیں ہوتی ہیں جو کہیں بچوں کو جب لے جانے لگتی ہیں تو گھر میں پہلے ادب آداب سکھا کے یاد دہانی کرا کے نکلتی ہیں، وہاں جاتی ہیں تو نظر رکھتی ہیں اور واپس آ کر پھر حساب کرتی ہیں، خوب خبر لیتی ہیں کہ آئندہ ایسا ہو تو جاؤ گے ہی نہیں. تو بچے بھی ڈر جاتے ہیں کہ نہیں آئندہ نہیں، ہم بہیو کریں گے. ٹھیک ہے، پھر بچے بھول جاتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے بچوں میں واضح فرق ہوتا ہے. اچھا، کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی کرے، اور کچھ تو خود بھی اس وقت بچہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، خود بھی چیزیں اٹھا اٹھا کے تو ان کو دیکھیں. اچھا، کچھ لوگ چھوٹی سی چیز میں بھی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی اپنی مرضی کر لے. اب مثلاً یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنا فرنیچر موو کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے، چیزیں بھی ادھر ادھر کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے، لیکن وہ جس گھر میں بیاہ کے جاتی وہاں تو اجازت نہیں کہ چیز ادھر سے ادھر ہو. وہ اگر آ کے ڈیکوریشن بھی کریں گے تو اپنی مرضی سے، چیز اگر ہلی تو حساب دینا ہوگا کہ یہاں یہ رکھا ہوا تھا، یہاں یہ لگا تو وہ کدھر گیا. تو زندگی جہنم ہو جاتی ہے. بعض لوگ تو پوچھتے بھی نہیں، آ کے ساری چیزیں آگے پیچھے ہلا کے چلے جائیں گے کہ نہیں کمرہ یوں نہیں، یوں سجاؤ، یہ چیز یہاں نہیں یہاں رکھو. یہ چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. تو حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ کسی دوسرے انسان کی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی چوائس ہوتی ہے،
کوئی آپ جانور تو نہیں گھر لائے کہ اس کی کوئی عقل نہیں، کوئی سمجھ نہیں، کوئی شعور نہیں. آپ چونکہ خواتین میرے سامنے بیٹھی ہوں، جب اگرچہ ابھی شادیاں نہیں ہوئی، لیکن جن کی شادی ہو چکی انہوں نے تو یہ ایکسپیرینس کیے ہوں گے جو میں کہہ رہی ہوں. اور جو ساس بننے والی ہیں خدا کے لیے رحم کریں اور بدلے اپنے ان سے نہ لیں جو آنے والی ہیں. کیونکہ بعض اوقات کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا، ہم بھی کہیں ذرا اپنے کچھ یہ کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، جہاں سے پھر لوگ بھاگنے لگتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ ساتھ نہیں رہنا چاہتے. کیوں نہیں؟ ان وجوہات سے. تو آپ مشورے کی حد تک کسی کو ضرور مشورہ دے دیں. کوئی آپ کو بلائے تو آپ ساتھ مل کے کام کرا دیں، آپ کر دیں جو کرنا ہے. اگر کہیں کوئی خرابی ہو رہی ہے تو آپ بتا دیں، کیونکہ بعض اوقات نئے آنے والے کو نہیں پتا ہوتا. مثلا ایک بیڈ کہیں رکھا ہوا تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی دیوار کھلی ہو تو اس کو ڈھانکنے کے لیے رکھا ہوا، یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں. لیکن ان آداب کا ہم سب کو لحاظ اس لیے نہیں رکھنا کہ اس میں فائدہ ہے، اس لیے رکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اجازت لے کر جائیں اور پھر دوسروں کی پرائیویسی میں بلا وجہ مداخلت نہ کریں. سفیان ثوری نے موسیٰ بن ابو عائشہ سے روایت کیا کہ میں نے امام شعبی سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کیا یہ منسوخ ہے، کیونکہ انہوں نے بھی دیکھا کہ لوگ عمل نہیں کرتے. کہا کہ منسوخ ہے. تو انہوں نے کہا کہ لوگ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. واللہ المستعان. اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی، اللہ ہی لوگوں کو سمجھ دے. تو بہرحال گھر کے اندر داخل ہونے کے اور گھر کے اندر بھی ایک دوسرے کی حدود میں داخل ہونے کے آداب بتائے گئے ہیں. پھر اسی طرح اگر داخل ہونا منع ہے تو کمروں میں جھانکنا بھی منع ہے. بعض اوقات لوگ جاتے تو نہیں لیکن کان لگا کے باتیں سنتے ہیں یا مخصوص سوراخوں سے جھانکتے ہیں. یہ بھی حرام ہے، یہ بھی منع ہے. تو بنیادی طور پر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم ہی سے مشقت دور کرنا چاہتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولیاء جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، ماں باپ ذمہ دار ہیں بچوں کے اور اسی طرح خادموں کے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیند کے وقت لباس ہلکا پہنا جا سکتا، اگر سوتے ہوئے ایسا لباس ہے کہ جس سے جسم ننگا ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی شارٹ ڈریس پہن سکتے ہیں آپ. دیکھیے کہ کیا کہا گیا ہے کہ بچے جب کتنے سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو. 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو اور ان کے بستر الگ کر دو. 10 سال میں تو یہ کہ نماز نہ پڑھے تو مارو ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ماں باپ کے کمرے میں جانا ہی منع ہے، سوتے وقت بغیر اجازت کسی کے کمرے میں داخل ہونا بھی درست نہیں. ان کا سوال ہے کہ اگر چھوٹے بچے اور ان کو اپنے روم میں سلا رہے ہیں تو کیا یہ منع ہے؟ جگہ کی تنگی یا بجلی کی بچت کی وجہ سے اگر آپ سلا رہے ہیں تو اس میں اجازت تو ہے، لیکن اگر آپ ایسا ڈریس پہنے ہوئے ہیں یا کوئی ایسا کام ہے جو بچوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے تو اس صورت میں آپ بچوں کو ساتھ نہیں سلا سکتے. یعنی بعض لوگ شوہر اور بیوی کے جو خاص تعلقات ہوتے ہیں اس میں بھی پرواہ نہیں کرتے کہ بچے ہیں نا چھوٹے ہیں انہوں نے دیکھ بھی لیا تو کیا ہوا. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، سطر کی حدود کو قائم رکھنا. بعض مائیں دیکھا کہ بچوں کو واش روم میں لے گھستی ہیں، بچوں کے سامنے نہاتی رہتی ہیں ننگے، بچوں کے سامنے کپڑے چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کے سامنے ننگے لیٹے پڑے ہیں. اور تو اور اب ٹیلی ویژن پہ جو حرکات بچے دیکھتے ہیں ان کی بھی کہاں سے ممانعت پتہ چلے گی. اگر اپنے گھر میں اپنے ماں باپ یا اپنے بہن بھائیوں یا اپنے کسی بھابھی بھائی یا کسی بھی ریلیشن شپ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے تو کیا ٹیلی ویژن پر ایسے نیوڈ مناظر اور ایسی سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں؟ وہاں بھی نگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی. اس سے بھی بچوں کی تربیت پہ اثر پڑ رہا ہے، اس سے بھی ان کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، اس سے بھی وہ ذہنی نفسیاتی مریض بن رہے ہیں. یعنی اصل حکمت کیا، وجہ کیا ہے جس وجہ سے اندر نہیں جانے دیا جا رہا؟ سطر اور حیا کی پاسداری. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمرے پہ جب آپ جاتے ہیں یا حج پہ تو واش رومز کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ پبلک واش روم اگر کبھی آپ نے استعمال کیے ہوں آپ اندر جا نہیں سکتے. یعنی مختلف مسلمان ممالک کی خواتین ننگے ہو کر وہاں نہا رہی ہوتی ہیں، وہ باہر بیٹھ کے جو وضو کی جگہ ہوتی ہے اس میں کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں ننگے. اس میں آپ دیکھیے کہ کس چیز کی کمی؟ لا علمی. پھر فرمایا
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، پھر جب پہنچ جائیں لڑکے تم میں سے احتلام کی عمر کو، یعنی بالغ ہو جائیں. اب یہاں پر لڑکوں کا ذکر ہے، غلاموں کا ذکر نہیں. چونکہ پیچھے بچوں کی بات ہوئی تھی تو اس لیے اب بچوں سے اوپر کی عمر کیا ہے؟ بلوغت کی عمر. لیکن اس حکم میں صرف بالغ لڑکے ہی نہیں، مرد، محرم، نامحرم، عورتیں وغیرہ، ان سب کے لیے حکم ہے یہ. فَلْيَسْتَأْذِنُوا، وہ سب اجازت لیں تمام اوقات میں. كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح اجازت لیتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی گھر والے. اسی طرح بچوں کو جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں بھی یہ ٹریننگ دی جائے، یعنی ان 3 اوقات کے علاوہ بھی، کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہوں تو پھر کیا کریں؟ اجازت لے کے داخل ہوں. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو، کھول کھول کے بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ بلوغت کی عمر کیا ہے؟ بلوغت کا تعلق عمر سے نہیں ہے. عمر کم و بیش ہو سکتی ہے، بعض بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں اور بعض دیر سے. لڑکیوں کے لیے علامت کیا ہے؟ حیض جاری ہونا، پیریڈز کا شروع ہونا، اور لڑکوں کے لیے احتلام ہونا، ویٹ ڈریمز. موسم، غذا، مختلف رنگ، نسل، علاقے سے ہونا، پھر ماحول کا فرق، کہ جو بچے جلدی عمر میں چھوٹے ہوتے ہوئے بہت سی فحش چیزوں سے ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ان کے اندر جلدی ایسی چیزیں بعض اوقات آ جاتی ہیں، معصومیت جلدی ختم ہو جاتی ہے. بعض ممالک میں 11-12 سال میں بھی ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور بعض میں 15-16 سال اور اس سے زیادہ بھی. تو اس کا تعلق اصل میں جسمانی علامات سے ہے، نہ کہ زمانی علامات سے. کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں فلاں آج 15 سال کا ہو گیا تو وہ بالغ ہو گیا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ہو چکا ہو. پیچھے آپ نے سورۃ النور 31 میں پڑھا تھا نا کہ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، بہت چھوٹے بچے جو تھے ان کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کیا جا سکتا. لیکن جو عورات النساء پہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، عورتوں کی خاص باتیں انہیں پتہ چل چکی ہیں، تو خواہ وہ ابھی بلوغت کو نہیں بھی پہنچے تو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہو جائیں گے. اور جو بالغ ہو جائیں وہ تو بہرحال اس میں داخل ہیں ہی.